جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم بات کریں گے کہ دین اسلام میں احادیث کی کیا اہمیت ہے۔ یہ جو سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے اور حجی حدیث کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ دین کے دو ماخذ ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید احادیث کی اہمیت کے حوالے سے، سنت مبارکہ کے حوالے سے ہمیں کس طرح گائیڈ کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو تعلیم ہے وہ فائنل ہے۔ یہاں پر بحث و تبحث ہوتی رہے، جب قرآنی حکم آ جائے تو پھر تو بات ختم۔ پھر تو جو بندہ دوبارہ سے لب کشائی کرے گا وہ مجرموں کی صف میں چلا جاتا ہے کہ اگر انسان کے سامنے قرآنی آیت ہو اور پھر اس کو وہ نگلیکٹ کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کرے اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے تو پھر اس جیسا نادان بندہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا کیا ہدایات جاری فرماتا ہے، جس سے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ حدیث کا جاننا، حدیث کا سمجھنا اور حدیث پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پہلی بات میں آپ کو حدیث کے حوالے سے بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ مگر وہ لوگ جو میری باتوں کا انکار کریں گے وہ جنت تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ اس سے بھی یہ کلیئر کٹ میسج آتا ہے کہ تم صرف قرآنک ایجوکیشن تک نہ رکھو اپنے آپ کو، بلکہ حدیث مبارکہ کو بھی ساتھ رکھنا بڑا ہی ضروری اور لازمی ہے، اور یہ دونوں پیرلل چلتے ہیں۔ اور جہاں قرآن ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی خود تفسیر کی ہے، اور یہ بھی حدیث بن جاتی ہے، تفسیر بھی حدیث ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ماہرین مفسرین نے اور ائمہ احادیث نے یہ فرمایا ہے، کہا ہے کہ دو طرح کے جو ہے نا معاملات ہیں دین کے۔ ایک ہے وحی جس کو ہم ظاہری کہتے ہیں، جلی کہتے ہیں، جو نظر آنے والی ہے، اور دوسری ہے وحی خفی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے امور بتائے جاتے تھے جو قرآن کا حصہ نہیں ہوتے تھے لیکن وہ لازمی ہوتے تھے، اور جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھیج دیتے تھے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں حقیقت پر مبنی بات ہے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْأَهْوَاءِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کچھ نہیں کہتے مگر وہ جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ چیز وہی حدیث کی بات کو سٹرینتھن کرتی ہے کہ حدیث کے بغیر آپ چل نہیں سکتے۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید میں نماز کے بارے میں حکم ہے۔ اب نماز کی رکعات کتنی ہیں، ٹائمنگ کے حوالے سے نمازوں میں کیا پڑھنا ہے، اور اتحیات پہ کیسے بیٹھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، تو ہر چیز جو ہے آپ کو حدیث سے ملے گی۔ تو جو بندہ حدیث سے انکاری ہو جاتا ہے تو بتائیں پھر وہ نماز کیسے پڑھے گا۔ عزیز طلبہ، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، بار بار زکوٰۃ کا حکم ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کیا اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں، تو یہ حدیثوں میں ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک واضح حکم ہے کہ تم زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اسی طرح عزیز طلبہ آپ دیکھیں کہ انسان نہاتا ہے، لیکن غسل جنابت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کوئی صراحتاً بات نہیں آتی، لیکن حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ غسل جنابت یہ ہے، اس طرح کرنا ہے، اور اس کی کب ضرورت پیش آتی ہے یہ صرف احادیث سے ملتا ہے۔
تو بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کا ڈائریکٹلی تعلق حدیث کے ساتھ، کیونکہ اسلام میں جو قرآن مجید ہے وہ ایک جو ہے مسائل کی نشاندہی کرتا ہے اور مختلف چیزوں کے بارے میں ایک خاکہ دیتا ہے. اس خاکے کی عملی شکل جو ہے اللہ کے نبی دیتے ہیں کہ اس چیز کو ایسے دیکھا جائے. تو صحابہ کرام حالانکہ عربی لوگ تھے، سینس رکھنے والے لوگ تھے اور ادب جو ہے ان کی گٹی میں پڑا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے کہ اس آیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے اور اس کو اس طرح لو گے تو یہ فائدہ ہو. تو بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو ایزی سمجھ لیا، نہیں جو قرآن نے کہہ دیا وہ ہمارے لیے حجت ہے. عزیز طلبہ، بندے کا پھر جو ہے وہ بگڑنے کا امکان ہے، گمراہ ہونے کا امکان ہے. جو بندہ حدیث کو اگنور کر کے صرف قرآن کی ایجوکیشن تک چلے گا کہ بس ہمیں یہی قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، جس میں ساتھ ساتھ فرشتہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کرتا رہا اور اس کی ایکسپلینیشن کرتا رہا. اگر ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں تو عزیز طلبہ قرآن مجید کا کیسے اقرار ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید بھی ایک حدیث ہے کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہے. وہی جب آتی تھی کوئی بندہ دیکھتا تو نہیں تھا کہ وہی آئی ہوئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اللہ نے یہ فرمایا، یہ قرآن کا ایجوکیشن ہے. تو پھر دونوں حدیثوں کو اور قرآن کو علیحدہ علیحدہ آپ خود بتاتے ہیں. اس لیے یہ جو قرآن مجید ہے یہ حدیث کی اعلیٰ قسم ہے جس میں اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک، کیونکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتے ہیں اس کو حدیث نبوی کہا جاتا ہے. ہم اس کے بارے میں کچھ چیزیں اور دیکھ لیتے ہیں جس سے ہماری بات اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اور تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بہترین نمونہ ہے، یعنی اللہ نے اس کو بطور سیمپل قرار دیا ہے اس کو فالو کرنے کے لیے، اور یہ ان لوگوں کے لیے